الحمدللہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک مرتبہ درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ دائما ابدا ابدا سرمدا سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، پروردگار عالم کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس طریقے سے گفتگو نہ کرو، انہیں اس طریقے سے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے پکارا یا ان سے ایسے گفتگو کی جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، تو تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں کہ ادب یہی مکمل دین ہے۔ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور جو مؤدب ہوتا ہے، ادب کرنے والا ہوتا ہے، تعظیم اور توقیر کرنے والا ہوتا ہے، احترام کرنے والا ہوتا ہے، وہ اگر پڑھا لکھا بھی نہ ہو تو لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بہت اچھا ہے، وہ سب سے ادب سے پیش آتا ہے۔ اور دین اور دین کی بنیاد یہ سب کچھ ادب ہی پر ہے۔ جو بے ادب ہیں ان کے پاس جو کچھ بھی تھا سب کچھ ختم ہو گیا۔ شیطان ابلیس، اس کے پاس عبادتوں کا ذخیرہ تھا، بڑے لمبے لمبے سجدے، رکوع، تسبیحات، بے شمار عبادتیں کی، لیکن ایک مرتبہ بے ادبی کی، گستاخی کی، تکبر کیا، اس کی ساری عبادتیں ختم ہو گئی ایک لمحے میں۔ آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے، احادیث مبارکہ سے اور صحابہ کرام کے عمل سے ادب کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب کیا ہے، اور اگر کوئی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب بجا نہ لائے تو اللہ پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ اختیار فرماتا ہے، یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمۃ والرضوان تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک مجلس سجی تھی، اور اس مجلس میں بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، انہی میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، اقرع ابن حابس کو ان کی قوم کا عامل بنا دیا جائے، یعنی کہ قوم کا حاکم
یہ اقرا ابن حابس کو بنا دیا جائے۔ تو وہیں پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، قعقاع ابن معبد کو ان کی قوم کا عامل بنا دیا جائے، یعنی اسے حاکم بنا دیا جائے۔ یہ دونوں عظیم صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے تھوڑی بلند آواز میں گفتگو کی، تھوڑی سی بلند آواز میں، ایک مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی۔ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور میرے رسول کو، میرے نبی کو ایسے مت پکارنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تمہارے اعمال ختم بھی ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ خوفزدہ ہو گئے، آپ ڈر گئے، اور فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں آئندہ میں کبھی آپ کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہیں کروں گا۔ یہ صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کرام کے بعد، رسولان عظام کے بعد اس کائنات میں سب سے عظیم مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر نے حلف اٹھایا، قسم کھائی کہ یا رسول اللہ آئندہ میں کبھی آپ کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہیں کروں گا۔ اور جب یہ آیت حضرت عمر فاروق اعظم نے سنی اور پڑھی تو آپ بھی کانپنے لگ گئے، اور آپ نے یہ عہد کیا کہ جب تک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہوں گا ایک دم بالکل پست آواز میں گفتگو کروں گا۔ جب ان دونوں صحابہ نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا تو پروردگار عالم کو ان کا عمل اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا کہ دوسری آیت کریمہ ان کی تائید میں اتاری، آیت کریمہ ان کی تائید میں نازل فرمائی، اور میرا رب ارشاد فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، کہ بے شک وہ لوگ جو نبی کے سامنے اپنی آواز کو پست کر دیتے ہیں، ادب کی وجہ سے نبی کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہیں کرتے، اللہ اکبر، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی کہ جو لوگ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بجا لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں متقی بنا دیتا ہے، تقوی شعار بنا دیتا ہے، پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ آپ نے بے شمار تقاریر میں سنی ہوں گی کہ متقی بننے کے لیے یہ عبادت کرو، یہ تسبیح پڑھو، یہ تحمید پڑھو، بے شک وہ ساری اپنی جگہ پر، لیکن آج میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ تقوی کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرو، اللہ تمہیں تقوی کا مقام عطا فرما دے گا۔ یہ قرآن میں میرے رب نے ارشاد فرمایا، متقی بننا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کرو، پرہیزگار بننا ہے تو اپنے دل میں عشق رسول کی شمع روشن کرو۔ پروردگار عالم کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور ان کو سید المفسرین کہتے ہیں۔ یعنی قرآن مقدس کی جو تفسیر لکھی گئی اور بڑے بڑے علماء نے جو تفسیر لکھنا سیکھا اور قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھا تو یہ صدقہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ تم یا محمد کہہ کر کے مت پکارو، یا احمد کہہ کر کے مت پکارو، یا ابن عبداللہ کہہ کر کے مت پکارو، یا پھر اے بڑے بھائی کہہ کر کے مت پکارو،
रसूल को बाप भी कह करके मत पुकारो, बल्कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जब भी तुम रसूलुल्लाह को पुकारो तो या रसूलुल्लाह कह करके पुकारो, या हबीबल्लाह कह करके पुकारो, ताहा और यासीन कह करके पुकारो, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कह करके पुकारो, या अय्युहल मुद्दस्सिर कह करके पुकारो, या शफीअल मुज़नबीन कह करके पुकारो। अगर तुमने रसूल का नाम लेकर के रसूल को पुकारा तो अल्लाह तुम्हारी सारी इबादतों को खत्म कर देगा और तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। और फिर आप सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जिंदगी को पढ़ो, उठाओ बुखारी शरीफ, उठाओ मुस्लिम शरीफ, या हदीस की जो मोतबर किताबें उठा करके देखो, किसी सहाबी ने अगर रसूल का नाम लेकर के रसूल को पुकारा तो मुझे बताओ। अल्लाह अकबर। सहाबाए कराम का तरीका तो यह था कि जब वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते और कुछ अर्ज करते तो उससे पहले अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करते, फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। यह सहाबाए कराम का तकिया कलाम था कि जब भी वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करते तो इसी अंदाज में गुफ्तगू करते, फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह। यह उनका तकिया कलाम था, इसके बगैर वो गुफ्तगू नहीं करते थे। बल्कि मैं ये कहूं कि रसूल का अदब तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो तो करना ही है। आप अगर सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी को पढ़ोगे, ताबईन इज़ाम, तबे ताबईन इज़ाम, अइम्मा मुज्तहिदीन, औलिया कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, ये हर उस चीज़ का अदब करते थे जिस चीज़ को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हो जाती, उसका भी अदब करते थे और करना पड़ेगा। हजरत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इनको वादी तुवा में बुलाया, सूरह ताहा में उसका जिक्र है, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा से फरमाया, इन्नी अना रब्बुका फख्लअन अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा। मूसा कलीमुल्लाह जब मन करता अल्लाह से गुफ्तगू करते, इतना अजीम मकाम, नबी भी है रसूल भी है। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर जाते, मकामे तुवा से गुजर करके, अल्लाह फरमाता है, मूसा इन्नी अना रब्बुका, मैं तुम्हारा रब हूं, फख्लअन अलैक, मूसा अपने जूते को उतार दो, इन्नका बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा, क्योंकि मूसा तुम मुक़द्दस सरजमीन मकामे तुवा में हो। यह मकामे तुवा वो मकाम है जहां पर मेरे जलवे उतरते हैं, इसलिए इस मुक़द्दस सरजमीन का अदब करो। और मूसा जब जब तुम मकामे तुवा में आना तो जूते को उतार करके आना, जूते को उतार करके आना। पता यह चला कि जिस जमीन को अगर किसी से निस्बत हो जाए तो वह जमीन मुक़द्दस हो जाती है। इसीलिए अगर कोई आशिक शहर रसूल में जूता उतार करके चले, उसे पागल ना कहना, बल्कि यह कहना ये वो आशिक है जो रसूल की इज्जत करता है तो शहर रसूल में जूता उतार करके चलता है। हजरत इमाम शाफई रदी अल्लाह तआला अन्हु जब बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी देते, कभी रोज़ा रसूल पे जाते और कभी मिंबर रसूल पे जाते, कभी रोज़ा रसूल पे, कभी मिंबर रसूल पे, कभी रोज़ा रसूल पे, कभी मिंबर रसूल पे। ये हज़रत इमाम शाफ़ई रदी अल्लाह तआला अन्हु की आदत थी। ये कभी बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर देते, फिर वहाँ से दौड़ करके रोज़ा रसूल मिंबर रसूल पे आ जाते। ये उनकी आदत थी। उनकी इस आदत को आला हज़रत अलैहि रहमत और रिज़वान ने अपने शेर में पिरोया है। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि उनकी इस आदत को आला हज़रत ने शेर की लड़ियों में पिरोया है। और फिर कहते हैं, हज़रत इमाम शाफ़ई की इस आदत का जिक्र कुछ इस तरह करते हैं, कभी मिंबर से रोज़ा तक, कभी रोज़े से मिंबर तक, कभी मिंबर से रोज़ा तक, कभी रोज़े से मिंबर तक, इधर जाऊं उधर जाऊं इसी हालत में मर जाऊं। यानी इमाम शाफ़ई ये कहते थे, मेरी ख्वाहिश ये थी, मेरी ख्वाहिश ये थी, अगरचे मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं रोज़ा रसूल में हाज़िरी दूं, फिर मिंबर रसूल पे जाऊं, फिर रोज़ा रसूल में हाज़िरी दूं, फिर मिंबर रसूल पे जाऊं, और इस दौरान मुझे मौत आ जाए। इसको मैं शहादत से अजीम मर्तबा समझता हूं। यह इमाम शाफ़ई का अकीदा था। और फिर क्यों ना हो, रोज़ा रसूल और मिंबर रसूल के दरमियान की जो जगह है ना, वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है।
जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, इसलिए उस जगह का नाम है रियाजुल जन्ना। रियाज का मतलब होता है क्यारी। अब उसको रियाजुल जन्ना क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊं। क्योंकि जहां आज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुक़द्दस है, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा था। वहीं पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते थे, और जब नमाज का टाइम होता तो वहाँ से निकल करके सीधा मिंबर रसूल पर तशरीफ़ लेकर के जाते, नमाज अदा फरमाते, इमामत फरमाते, फिर वहाँ से निकल करके अपने हुजरे पर आते, और फिर हुजरे से निकल करके मिंबर रसूल पर आते। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर रसूल के कदम पड़े, सबसे ज़्यादा इस जगह पर रसूल के कदम पड़े, सबसे ज़्यादा रसूल के कदम पड़े। तो वो जगह इतनी मुक़द्दस हो गई, इतनी मुक़द्दस हो गई कि खुद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जो जगह है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। और आज भी यह हदीस मुबारका रियाजुल जन्ना में ऊपर यह हदीस मुबारका लिखी हुई है, आज भी लिखी हुई। लोग कहते हैं कि हम जन्नत की क्यारियों को देखना चाहते हैं। मैं कहता हूं जाओ शहर रसूल में, जाओ शहर रसूल में, और रियाजुल जन्ना में जाकर के 2 रकात नमाज अदा कर लेना। तसव्वुर ना करना, बल्कि यकीनी तौर पर समझ लेना कि मैंने जन्नत की क्यारी में नमाज अदा की है, जन्नत की क्यारी में नमाज अदा की है। और जो भी जाता है वो रियाजुल जन्ना में नमाज अदा किए बगैर नहीं आता। वो सोचता है ये तो मेरे लिए बड़ी बदनसीबी की बात हो जाए कि मैं शहर रसूल में आया और रियाजुल जन्ना में नमाज अदा ना करूं। अगर कोई ऐसा है तो मेरे नज़दीक वो सबसे बड़ा बदनसीब है, वो सबसे बड़ा बदनसीब है। बल्कि मैं ये कहूं, हमने उम्रा किया, शायद हमारी कुछ गलती हो तो उम्रा मकबूल है या नहीं ये हमें नहीं पता। हज किया, हज मकबूल है या नहीं ये नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर है कि रियाजुल जन्ना में 2 रकात नमाज अदा करो, ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि मैंने जन्नत की क्यारी में नमाज अदा की है, और उस सजदे को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। तो ये तो निस्बत वाली चीज़ के हवाले से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। किसी चीज़ को रसूल से निस्बत हो जाए तो उस चीज़ का मकाम इतना अजीम है। तो सोचो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, उनका मकाम, उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम ये किस कदर अजीम होगा। सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन इस कदर बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करते थे। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक का मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, हदीस नंबर 3619। आज रेफरेंस देना पड़ता है वरना बहुत सारे लोग शक करते हैं कि क्या ये भी है कि नहीं। हदीस नंबर 3619, और इस हदीस को रिवायत करने वाले हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, और ख़ुद हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने एक मरतबा हज़रत क़बास इब्ने असीम से पूछा कि ए क़बास, तुम्हारी उम्र ज़्यादा है या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र ज़्यादा, एज। तो हज़रत क़बास ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में बड़े थे, लेकिन अदब देखें, जवाब कितना बेहतरीन दिया, और फिर उम्मतियों को तालीम भी दिया कि यही अदब है बारगाह मुस्तफ़ा का। जवाब कितना अजीम दिया। कहते हैं ए उस्मान गनी, बड़े तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हाँ उनसे पहले मैं पैदा हुआ था। बड़े तो अल्लाह के रसूल ही हैं, पैदा मैं उनसे पहले हुआ था। यानी कि हज़रत क़बास ये भी तो कह सकते थे ना कि मैं उम्र में बड़ा हूं, नहीं, अदब सिखाया कि बड़े तो रसूल करीम ही है लेकिन मैं उनसे पहले पैदा हुआ था, लेकिन हकीकत में मेरे आका मुझसे बड़े हैं। ये बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब है। इसी तरीके से आप देखें उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला अन्हा, तमाम मोमिनों की माँ, हज़रत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा, ये शहर मदीना में रहती थी और अपने हुजरे में थी। इनके वालिद हज़रत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त ईमान लेकर के नहीं आए थे। आए शहर रसूल में, सोचा कि बेटी से मुलाकात कर लें। गए घर पर तो एक बिस्तर बिछा हुआ था, बिस्तर। जब बेटी के घर पर गए तो हज़रत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने बिस्तर को उठा लिया। बाप के आने पर तो बिस्तर बिछाते हैं ना, लेकिन उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने बिस्तर को उठा लिया। तो अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु को ताज्जुब हुआ, ईमान लेकर के नहीं आए थे। कहा कि बेटी ये क्या बात हुई, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैंने तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें पाला, तुम्हें पूसा,
تمہارا ہر اعتبار سے میں نے خیال کیا اور میں تمہارے گھر پر مہمان بن کر کے آیا ہوں, تم نے بستر اٹھا لیا. ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے, اے میرے والد محترم, آپ ضرور میرے باپ ہیں, لیکن یہ بستر طیب ہے, یہ بستر طاہر ہے, یہ بستر پاک ہے, اس پر میرے آقا آرام فرماتے ہیں, اور آپ کا جسم ناپاک ہے, آپ مشرک ہیں, اور میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کو اپنے رسول کی بستر پر بٹھاؤں, اس لیے میں نے بستر کو اٹھا لیا ہے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال سب ان پر فدا کر دے. کہ جو نبی سے بیگانہ ہے, جو یہ کہتے کہ رسول سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں, اعلان کر دو کہ ہمارا بھی تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے, ہم اسی سے رشتہ رکھنا چاہتے ہیں جو رسول سے اپنا رشتہ مضبوط کرتے ہیں. ورنہ ایسوں سے ہم کو رشتہ کر کے رکھ کر کے کیا مطلب, جن کے دل میں رسول کے لیے بغض ہو, رسول کے لیے عداوت ہو, رسول کے لیے حسد ہو, ایسوں سے ہمارے لیے ہمارا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے. اور یہ ہم نے صحابیات کی زندگی سے, صحابہ کرام کی زندگی سے, اولیاء کرام کی زندگی سے, علماء کرام کی زندگی سے ہم نے سیکھا ہے. اور اس کا حکم ہمیں قرآن نے دیا ہے, اس کا حکم ہمیں حدیث نے دیا ہے, اس کا پتہ ہمیں صحابہ کرام کے طرز عمل سے چلتا ہے. ایک اور بات, حضرت امام مالک بہت بڑے محدث, یہ کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے, بلکہ میں یوں کہوں کہ حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرتے. کس قدر کرتے کہ جب کوئی آپ کے پاس ملنے کے لیے آتا, حضرت امام مالک سے ملنے کے لیے آتا کوئی, آپ اپنے حجرے میں ہوتے تو اپنے خادم کو باہر بھیجتے اور پوچھتے کہ جاؤ اس کو پوچھو مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے یا پھر حدیث سننا چاہتا ہے, پوچھ کر کے آؤ. خادم اگر جاتا باہر پوچھتا کہ مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث سننا ہے, وہ اگر کہتا کہ مسئلہ پوچھنا ہے تو فرماتے آ جاؤ, کیا مسئلہ ہے بتاؤ. وہ پوچھتا اور آپ اس کا مسئلہ بتا دیتے, پھر وہ چلے جاتا. لیکن اگر کہتا کہ مجھے حدیث سننا ہے یا مجھے حدیث لینی ہے, تو امام مالک کہتے ٹھیک ہے, اسے بٹھا کر کے رکھنا, اور آپ جاتے غسل کر کے آتے, بہترین جبہ پہنتے, عمامہ شریف پہنتے, خوشبو لگاتے, اور ایک بہترین مسند تیار کرتے, اور بہترین بچھونا بچھاتے. اس کے بعد خوشبو کے اہتمام کے ساتھ اس مسند پر بیٹھتے, پھر سامنے والے کو حدیث سناتے. تو کسی نے پوچھا کہ حضور اتنا اہتمام کیوں, حدیث رسول کو بیان کرنے کے لیے اتنا اہتمام کیوں؟ تو امام مالک فرماتے ہیں رسول کی حدیث در حقیقت خدا کا کلام ہوتا ہے, اور میں خدا کا کلام یوں ہی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا, اس لیے میں اتنا اہتمام کرتا ہوں. یہ رسول کی حدیث کی عزت ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں, ہمارے سوسائٹی میں, ہمارے علاقے میں للو پنجو ایرو غیرو نتھو جسے کچھ بھی نہیں آتا, نہ کوئی حدیث کی تشریح سمجھتا ہے, نہ عربی عبارتیں سمجھ سکتا ہے, بس موبائل سے فارورڈ کرو. یہ بھی نہیں پتا کہ اس حدیث کے پس منظر کیا ہے. جس نے کبھی زندگی میں بخاری شریف دیکھی نہیں ہوگی, جس نے کبھی زندگی میں مسلم شریف کو اٹھایا نہیں ہوگا, اور اوقات بھی کیا ہے, جس طرح قرآن میں زبر زیر پیش لگے ہیں, مجھے اٹھا بخاری لا کر کے دکھاؤ, بغیر زبر زیر پیش کے ساری حدیثیں ہیں, تم کیا پڑھ پاؤ گے؟ جب تک تم گرامر کو نہیں سمجھ سکتے, جب تک تم عربی گرامر سے واقف نہیں ہو, جب تک تم نے دارالعلوم میں اپنی زندگی نہیں گزاری, اچھے استاذ کی صحبت اختیار نہیں کی, تم تو پڑھ ہی نہیں سکتے. اور رہ گئی بات ترجمے کی, جو تم ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے ہو, تمہیں کیا پتا کہ کسی یہودی کی سازش سے یہ ترجمہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے, ایمان کو خراب کرنے کے لیے. اور آج کتنے ایسے بکے ہوئے لوگ ہیں جو روپیوں, ڈالروں اور پیسوں کی بنیاد پر بک کر کے, حدیثوں کی غلط تشریح کر کے صرف ترجمہ فارورڈ کرتے ہیں, اور بے شمار نوجوان بہک جاتے ہیں. وہ تو صرف وہ لوگ نہیں بکتے جن کے دلوں میں عشق رسول ہیں, اور پھر بکیں گے بھی نہیں, کیونکہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول بنا دیا. جو جس کے دل میں رسول کا عشق ہے, رسول کی محبت ہے, وہ نہیں بکتا. ورنہ بازار میں جس طرح چیزیں بکا کرتی ہیں نا, ویسے مولانا بکتے ہیں, مولوی بکتے ہیں, نام کے مفتیان کرام بکتے ہیں, اور جنہیں کچھ بھی نہیں آتا وہ لیپ ٹاپ لے کر کے بیٹھ کر کے لوگوں کو غلط غلط دین سکھاتے ہیں. بکنے والے بہت ہیں. اس لیے حدیث کا ادب سمجھنے کی ضرورت ہے. تم امام مالک سے بڑھ کر کے نہیں ہو, امام اعظم سے بڑھ کر کے نہیں ہو,
ان سے زیادہ تمہیں حدیث سمجھنے کا تمہارے اندر شعور نہیں ہے. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر علم ناز کرے، یہ تو ایسے لوگ تھے کہ حدیث کو بیان کرنے میں ڈرتے تھے، اور آج تم بغیر تحقیق کی حدیثیں فارورڈ کرتے ہو، بغیر وضو کی حدیثیں کو ایک دوسرے کو سناتے ہو. ارے ادب تو یہ ہے کہ میں بے وضو رسول کا کوئی کلام ہی نہ پڑھوں، جب تک میں وضو نہ بنا لوں، پاکیزہ نہ ہو جاؤں، رسول کے کلام کو میں پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا محبوب جو کچھ کہتا ہے اپنے دل سے نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو میں اپنے محبوب کی جانب وہی اتارتا ہوں. کہتا تو در حقیقت محبوب ہے، محبوب کی زبان ہے، لیکن بولی اللہ کی ہے، کلام خدا کا ہے، اور تم اس کلام کو بغیر سوچے سمجھے فارورڈ کرتے ہو. کیا تم نے کبھی میرے آقا کا فرمان نہیں سنا؟ اللہ کے رسول فرماتے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میری جانب جھوٹ باندھی یا میری طرف جھوٹ بات کو کی نسبت کر دی، یا ایسی بات میری طرف سے کہہ دی جو میں نے نہیں کہی، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اس کی ساری عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جائے گی. آپ ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے بغیر دوائی نہیں لیتے، ڈاکٹر سے پوچھے بنا آپ میڈیکل سے ڈائریکٹلی دوائی نہیں لیتے، تو بغیر حدیث کی تحقیق کا آپ ایک دوسرے کو فارورڈ کیسے کر سکتے ہو؟ اگر کوئی پیج فیس بک پہ سنی یا کسی مکتب فکر کے نام سے بنا ہے تو آپ کو کیا پتا کہ حقیقت میں اس کا چلانے والا کون ہے، اس کا ایڈمن کون ہے؟ کوئی غیر بھی تو ہو سکتا ہے. ساری چیزیں جب اس میں شیئر کی جاتی ہے تو مسلمانوں کے حوالے سے شیئر کی جاتی ہے. ایک عام آدمی امپریس ہو کر کے اس پیج کو جوائن کرتا ہے، پھر آہستہ 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 ایسے اس کی ذہن سازی کی جاتی ہے اور وہ دین سے نکل جاتا ہے. اور یہودی ہمیشہ سے اسلام کے دشمن رہے ہیں، ہمیشہ سے یہ مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں، اور ان کا شروع سے ایک ہدف یہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے سب سے پہلے رسول کی محبت، اس کا ادب نکالی جائے. جب یہ دو چیزیں ختم ہو جائے گی نا تو یہ خود بخود بے نمازی بن جائیں گے، یہ خود بخود قرآن سے دور ہوتے ہوئے چلے جائیں گے. یہ چیز ان کے اندر سے نکالی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے بے شمار محنتیں کی ہے، اور آج ہمارا نوجوان ان کی جال میں پھنستا جا رہا ہے. آج یہاں پر اتنے سارے لوگ ہیں، میں کتنے لوگ حدیثیں فارورڈ کرتے ہیں، میں کھڑا کر کے پوچھوں کہ کیا کبھی آپ نے بخاری دیکھی؟ کیا کبھی اٹھا کر کے بخاری کو اپنے سینے سے لگایا؟ کیا کبھی مسلم شریف کو دیکھا کہ اس میں کتنے باب ہیں، کتنی فصلیں ہیں، حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ کچھ نہیں پتا، بغیر تحقیق کے فارورڈ کرتے چلے جاتے ہو. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جیسے ثواب جاریہ ہے نا، ثواب جاریہ، ویسے ہی گناہ جاریہ بھی ہے. میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بہت تعجب ہوا کہ ایک بندہ جس کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ یہ جنتی ہے، تھوڑی دیر بعد فیصلہ ہوگا کہ نہیں یہ تو جہنمی ہے. عرض کرے گا کیوں مولا؟ کہا کہ تو نے ایک گناہ جو دنیا میں شیئر کیا تھا نا، چھوڑا تھا، وہ بڑھتا بڑھتا گیا، کتنے لوگ اس کے زد میں آ گئے، اب تیری نیکیاں کم ہو گئی، تیرے گناہ بڑھ گئے، اس لیے تجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. آج گروپ بنانا، فیس بک میں پیج بنانا یا اپنی آئی ڈی بنا لینا یہ بڑی بات نہیں ہے. کوئی بھی چیز دیکھ سمجھ کر کے شیئر کرنا. علماء کرام کی صحبت اختیار کرو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کا احترام اپنی جان سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو. کیوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. جو نہ سمجھ ہے نا وہ زندگی گزارنے کے لیے مرتے ہیں، لیکن جو حقیقی معنوں میں ایمان والا ہوگا وہ جیے گا بھی تو رسول کریم کے لیے جیے گا، اور مرے گا بھی تو رسول کریم کے لیے مرے گا. ایسی زندگی گزارنا، تحقیق کرنا ہر چیز کے بارے میں، بغیر تحقیق کے اپنے ایمان کو برباد نہ کر لینا. اس لیے میرا رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے اعمال ختم بھی ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ عمامہ ٹوپی ہے، بہترین اسلامی لباس ہے، شاندار 5 وقتہ نمازی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، لیکن دل میں محبت رسول نہ ہونے کی وجہ سے یہ لباس، یہ داڑھی، یہ چہرہ، یہ کچھ بھی کام نہیں آنے والا ہے. جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، سب کچھ فدا کر دو اپنے نبی کے لیے. بلکہ میں یہ کہوں اولاد سے زیادہ محبت اپنے رسول سے کرنا،
اور اگر بیٹا ہے تو باپ سے زیادہ محبت اپنے رسول سے کرنا، یہ ایمان کی کسوٹی ہے، اور صحابہ کرام اسی پر کھرے اترے، اس لیے اللہ نے ان کے لیے مزہ سنایا رضی اللہ عنہم ورضوان، کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ہم سب کو آداب رسول علیہ الصلوۃ والسلام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔